نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء لبرٹی کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ ایسے کمپیریٹیو سٹڈیز تشکیل دیتے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آزادی کا جو معنی یا مفہوم ہے کہیں ایک دوسرے سے متصادم ٹرمنالوجی کا کانسیپٹ ہوتا ہے، کہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگی کا کوئی تصور پیدا کرتا ہے، تو ان کے درمیان جو ایک ریئل کنیکشن جب تک ہم نہ سمجھ لیں اس وقت تک آزادی کا جو تصور ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا۔ ایسا ہی ایک انٹر ریلیٹڈ جو سبجیکٹ ہے آزادی کا وہ ہے لا اینڈ لبرٹی۔ اب لا اینڈ لبرٹی جو ہے وہ اس سے متعلق دو متضاد تصورات پائے جاتے ہیں۔ ایک تصور تو یہ ہے کہ آزادی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اگر لوگوں کے اندر جو ہے وہ قانون کا اطلاق کر دیا جائے، یعنی کہ ہر قانون جو ہے وہ لوگوں کی آزادی کے کسی معنی مفہوم کو ختم کرتا ہے، کیونکہ قانون بنیادی طور پر وہ ایک دائرہ کار متعین کرتا ہے جس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ باہر نکلنے کی صورت میں آپ کو سزا اور جزا ملے گی۔ تو جب آپ دائرے بنانے چلے جاتے ہیں تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ سرگرم عمل ہونے سے متعلق جو ہے وہ محدود دائرہ ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ دائرے کی خلاف ورزی کریں گے تو سزا کا نظام قائم کیا جائے گا۔ اس طرح جب لوگوں کی سرگرمیوں کو جو ہے وہ دائروں کے اندر یعنی قوانین کے ضابطوں کے تحت منسلک کر دیا جائے گا تو ایک تصور دیا جاتا ہے کہ قانون جو ہے وہ آزادی کی نفی ہے، لہٰذا جتنے زیادہ قوانین ہوں گے اتنے زیادہ جو ہے وہ آزادی کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے مختلف مفکرین نے جو ہے وہ اس سے متعلق مختلف اسی طرح کے سوچ اور فکر کے لیے جو ہے وہ نظریات دیا۔ مثال کے طور پر انارکس تو ریاست کو ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ریاست رہے گی تو آزادی کا تصور نہیں رہے گا۔ قانون کیونکہ ریاست قانون کا نام ہے اور قانون ہے تو آزادی، تو اس طرح وہ انارکس کا ایک ایکسٹریم کانسیپٹ ہے۔ پھر اس طرح بینتھم نے پین اینڈ پلیئر کا تصور دیا کہ ریاست کو قوانین بنانے چاہیے لیکن صرف ان دائرہ کا ان سرگرمیوں تک محدود ہونا چاہیے جس سے لوگوں کے لیے راحت کا تصور قائم ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور تصور دیا گیا کہ ریاست کے اندر جو ہے وہ ایکسٹرنل اور انٹرنل کا ایک تصور جو ہے وہ دیا گیا۔ تو اس طرح کہنا ہے مل کا کانسیپٹ آف لبرٹی، تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ ریاست کو کہا گیا کہ وہ ایسی سرگرمیوں سے باز رہے کہ جو لوگوں کے ذات کے متعلق ہوتی ہے، وہ اسے ان سرگرمیوں کا رابط بنائے جس سے قانون بنائے۔ تو اس طرح کہنا ہے کہ قانون سے متعلق جو ہے وہ ایکسٹرنل اسپیکٹ یعنی کہ دوسروں سے متعلق جو سرگرمیوں کو مربوط بنانے کا ایکسٹرنل اسپیکٹ اس کو کنٹرول کرے۔ تو اس طرح کہنا ہے کہ یہاں پر ایک تصور تو یہ تھا کہ قانون آزادی کی ضد ہے، یعنی کہ قوانین کا تصور جو ہے وہ ہر سطح کے اوپر جو ہے وہ آزادی کے معنی اور مفہوم کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے۔ جتنے زیادہ قوانین ہوں گے تو اتنے زیادہ آزادی کا تصور جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس طرح جو ایک دوسرا تصور ہے وہ تصور یہ جاتا ہے کہ آزادی اور قانون جو ہے وہ لازم و ملزوم ہی نہیں ہے، بلکہ آزادی کا جو ناگزیر تحفظ ہے وہ قوانین ہے۔ لہٰذا یہ تصور ہے کہ قوانین زیادہ سے زیادہ بنائے جانا چاہیے کہ لہٰذا انسانی سرگرمیوں کا جو دائرہ کار ہے وہ ایک قانون اور ضابطے کے تحت بنا دیا جائے تاکہ اس کے اندر ہر فرد اپنے لیے آزادی خود مختاری کا تحفظ محسوس کرے، کیونکہ اس کے اندر مداخلت کا کسی کو اگر حق نہیں ملے گا، کیونکہ ایسی صورت کے اندر جا کر قانون جو ہے وہ سزا اور جزا کا نظام قائم کرتا ہے۔ تو اس طرح ہر فرد کو زندگی کے ہر پہلو کے لحاظ سے جو ہے وہ قانون کے ایک دائرہ کار کا تحفظ دے دیا جائے۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ قوانین بنائے جانے چاہیے، لیکن اگر یہ تصور بھی اختیار کر لیا جائے تو پھر یہ آزادی کا جو معنی و مفہوم ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے اس کا حصول کرنا، کیونکہ ہر قانون جو ہے وہ لوگوں کی آزادی کا تحفظ نہیں بنتا، ورنہ متقنان بادشاہتوں کے درمیان تو ایسے بھی قوانین بنے جس کا بنیادی تصور بھی لوگوں سے ان کی زندگی کا حق جو ہے وہ محروم کر دینا تھا۔ سقراط کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ اگر زہر کا پیالہ پینا پڑا تو یہاں پر یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے قانون کی اطاعت کر لی تو آزادی کا تحفظ ہو گیا۔ تو اس طرح یہاں پر جو آزادی کا تحفظ کا جو تصور ہے اگر دونوں کو دیکھا جائے کہ جو ایک ایکسٹریم تصورات کہلائیں گے، اگر یہ کہا جائے کہ ہر قانون آزادی کا تحفظ کا ذریعہ بنتا ہے، دیٹ از این ایکسٹریم ایکسپیکٹ، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہر قانون جو ہے وہ آزادی کے تحفظ کے لیے ضروری ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ایکسٹریم رویہ۔ تو اس طرح دونوں جو تصورات ہیں وہ اپنے سوچ اور فکر کے لحاظ سے اور اس کے نتائج کے لحاظ سے منفی قرار دیے جاتے ہیں۔ اس طرح پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر جو آزادی اور قانون ہے یہ لازم و ملزوم ہے، انٹیگریٹڈ ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے آزادی کا جو حق ہے اس کا ہونا نہ صرف ناگزیر ہے بلکہ اس آزادی کے حق کو استعمال کرنے کا اسے تصور بھی ملنا چاہیے، اور یہ تصور جو ہے وہ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اسے کسی دوسرے کی مداخلت یا کسی فرد کی مداخلت ہو، گروہ کی مداخلت ہو، حکومت کی جو مداخلت ہو، اس کے خلاف بھی جو ہے اسے تحفظ جو ہے وہ فراہم کیا جائے۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب قانون کے ضابطے موجود ہو۔ ریاست کا قیام بھی وہ اسی دلیل کی عکاسی کرتا ہے کہ آزادی کے تحفظ کے لیے ریاست معرض وجود ہے، اور ریاست مین کہ قانون ہوگا، قانون کو نافذ کرنے والا ہوگا، اس کی خلاف ورزی پر سزا اور جزا کا نظام قائم کیا جائے گا۔
تو کہتے ہیں کہ جدید ریاست کا تصور جو ہے وہ اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب قانون اور قانون کے بغیر آزادی بھی بے معنی ہو کر رہ جاتی یا آزادی کا تحفظ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے. اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو ہمیں لا اینڈ لبرٹی کا جو باہمی پھر ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر لیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، تاہم اس کا جو باہمی تعلق ہے وہ مثبت اور منفی جو ہے وہ پہلو دونوں رکھتا ہے. مثبت پہلو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب قانون جو ہے وہ آزادی کے تحفظ کا ایک ذریعہ بن جائے، اور اگر اس کی نیگیٹو اپروچ ہو جائے کہ بنیادی مقصد جو ہے وہ لوگوں کو ان کی حدود اور قیود سے جو ہے وہ محدود کر دینا یا ان کی سوچ اور فکر کو قدروں پر پابندیاں لگا دینا، تو یہاں پر جو ہے وہ اس کی اورینٹیشن قانون کی جو اسپرٹ ہے اور جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں قانون کے وہ انتہائی اہمیت رکھتے ہیں. اس سے کہا جاتا ہے کہ قانون بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قوانین جو ہے وہ لوگوں کی سوچ اور فکر اور ان کی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنے، نہ کہ ان کی سوچ اور فکر سے متصادم یا ان کی ترقی و خوشحالی سے متصادم ضابطے بنائے جائیں. تو اس طرح کہتے ہیں کہ انٹر ریلیٹڈ ہیں، لیکن اس کا استعمال جو قانون کا ہے دیٹ شوڈ بی primarily to have the objective of the or the concept of the liberty rather to negate the concept of the liberty. Thank you.